بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہمارے اقوال بتاتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ایسے ہو جاؤ کہ تمہارا چہرہ بولے، دیکھ کے کہنے والا کہے یہ نبی کا سچا غلام ہے۔ تمہارا لباس دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ سچا مسلمان جا رہا ہے۔ تمہارا کلچر دیکھے تو پتہ چلے یہ سچا مسلمان ہے۔ تمہارے حالات کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ سچا مسلمان ہے۔ لیکن آج بیویوں کی حالت کیا ہے؟ آج بیویاں شوہر کی نہیں مانتی، شوہر سے منواتی ہیں، ہے نا؟ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے۔ میں سب بیوی کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اکثر ایسی ہے۔ بہت کم بیویاں ہیں جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، اور اپنا داخلہ شوہر کی فرما برداری کے بعد جنت میں کرتی ہیں۔ آؤ میں تمہیں کہانی سناؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور کا زمانہ ہے، مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان رہتا ہے، ذرا زور سے بولیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان رہتا ہے، مکان ہے اس کا، اوپر میں وہ میاں بیوی دونوں ساتھ رہتے، نیچے میں اس لڑکی کا باپ رہتا ہے۔ اللہ اللہ، کسی کام کے لیے ملک شام جانا ہوا اس کے شوہر کو، بیوی سے کہا میری شریک زندگی، میں دنیا کی ساری چیزیں، تمہاری ضروریات کا سارا سامان میں مہیا کیے دیتا ہوں، لیکن چلتے چلتے ایک وصیت کر کے چلا گیا وہ نوجوان کہ کچھ بھی ہو جائے میری بیوی تم اوپر سے نیچے کو مت جانا، اوپر سے نیچے کو مت جانا۔ اللہ اللہ، شوہر تو سارا انتظام کر کے چلا گیا، ضروریات کی ساری چیزیں دے کے چلا گیا، وہ تو ان کے شام چلا گیا۔ اب بیوی اوپر والے حصے پہ رہتی تھی اور نیچے والے حصے پہ اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چند روز کے بعد اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ قریب اتنا بیمار پڑا، کوئی دوا کھلانے والا نہیں، کوئی کھانا دینے والا نہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ لوگ آ گئے، عورتیں آ گئی، اس عورت سے کہا اوپر جا کر کیسی تو ہے کہ باپ تیرا بیمار ہے نیچے، اور تو جا کر باپ کو کھانا نہیں دے سکتی، تو پانی نہیں دے سکتی، تو دوا نہیں کھلا سکتی، تو باپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ، جب اس کے کان میں بات گئی تو سوچا کہ نیچے جائے، لیکن اچانک یاد آتی ہے شوہر کی بات کہ بیوی چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اوپر سے نیچے کو نہیں جانا ہے۔ اب اس نے قلم دوات اٹھایا، کاغذ لیا، اور لینے کے بعد ایک خط لکھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا شوہر ملک شام تجارت کے لیے جا چکا ہے، لیکن چلتے چلتے میرے باپ میرے شوہر نے مجھے وصیت کیا تھا میری شریک زندگی چاہے کچھ ہو جائے اوپر سے نیچے کو مت آنا، لیکن آقا صورتحال یہ ہے کہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میرا باپ بیمار پڑ گیا ہے، میرے باپ کو کوئی دوا دینے والا نہیں، کوئی کھانا دینے والا نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ اے میرے آقا، کیا کوئی طریقہ ہے، کوئی صورت ہے کہ میں شوہر کے حکم کو کاٹ کر نیچے جاؤں اور نیچے جا کر اپنے باپ کو دوا کھلا دوں، نیچے جا کر اپنے باپ کو کھانا کھلا دوں، نیچے جا کر اپنے باپ کی خدمت کرو؟ لے کے پہنچا دیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے اس کاغذ کو پلٹا اور پلٹنے کے بعد اسی کے پیچھے طرف لکھ دیا، اے عورت، تم پر تیرے شوہر کی فرما برداری لازم ہے۔ جب شوہر کہہ چکا ہے کہ نیچے مت جانا تو تجھے نیچے نہیں جانا ہے۔ ایک طرف محبت ہے باپ کی، ایک طرف پاس و لحاظ ہے نبی کے قانون کا۔ اگر نیچے جاتے ہیں تو نبی کا قانون ٹوٹتا ہے، اور اوپر رہتے ہیں تو باپ کی خدمت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایمان والا تو وہی ہے نا، چاہے کچھ ہو جائے قانون مصطفیٰ نہ ٹوٹنے پائے، مصطفیٰ کی شریعت نہ ٹوٹنے پائے۔ نتیجہ یہ نکلا، بغیر کھانا کے، بغیر دوا کے، بغیر خدمت کے وہ بوڑھا اور بیمار پڑتا چلا گیا، مرض پڑتا گیا جھوٹی دوا کی۔